اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا یہ بڑا بہترین عمل ہے، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اس بات کا حکم دے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز سے بھی بہتر ہو، جو روزے سے بھی بہتر ہو۔ عرض کہ یا رسول اللہ ضرور۔ آپ نے فرمایا دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز اپنی جگہ فرض ہے، وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے، روزہ فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ان سے بھی زیادہ ثواب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلح کروانے کا۔ اس پہ کل بھی کچھ بات ہو چکی ہے اتنے حصے پر، تو مزید بھی آقا علیہ السلام کے کچھ ارشادات آج ایک ارشاد میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے شان نزول بھی بہت ساری روایات شان نزول میں بھی آئی ہیں، اور ایک یہ بھی ہے شان نزول میں سے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک مقام پہ تشریف لائے۔ وہاں انصار موجود تھے، یعنی مدینہ پاک کے رہنے والے لوگ وہاں موجود تھے۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور ایک منافق عبداللہ بن ابی یہ بھی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ آپ نے وہاں تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اس دوران آپ کے گدھے نے پیشاب کر دیا، تو عبداللہ ابن ابی چونکہ منافق تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہوا۔ پہلے اس نے اپنے ناک پہ ایسے ہاتھ یا کپڑا کوئی چیز رکھ لی، تو پھر کہنے لگا جی آپ کے گدھے نے پیشاب کر دیا، میرا تو دماغ خراب ہوا، میرا تو برداشت نہیں ہو رہا، آپ بس کریں چلے جائیں۔ یہ اس نے بے ادبی کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام حالات معاملات کو سمجھتے، آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اس کی حضور کے جانے کے بعد اس نے آپ کی بات کا جواب دیا۔ جواب نے اس نے کہا کہ میرے آقا کے گدھے کی جو بدبو تو کہہ رہے ہیں نا، تو تجھ سے زیادہ بہتر ہے، گدھے سے زیادہ تو بدبودار ہے۔ گدھا کہ تجھے یا آنی تھی بدبو، ہمیں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ یعنی ان کے بات کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اندر بدبو ہے، تیرے اندر بدبو ہے، ورنہ جانور تو پیشاب کرتے ہی رہتے۔ تو یہ اپنے دور کا چودھری بھی تھا، بڑے لوگ تھے اس کے ساتھ، یہ بڑا مطلب یہ ہے کہ باوقار دنوی اعتبار سے سمجھا جاتا تھا،
بات کرنے کا بھی بڑا اس کو طریقہ تھا، تو اس کے دوست احباب کافی اس کے ساتھ تھے لوگ۔ ایک اس کا حمایتی جو ہے نا وہ بھی بول پڑا، بات جھگڑے تک پہنچ گئی، لیکن یہ منافق تھا۔ دوسرے جو تھے نا اس کے ساتھی جو تھے وہ مسلمان تھے، لڑائی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہاں تو وہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو سمجھایا اور ان کے درمیان فی الفور صلح کرا دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پسندیدہ عمل ہے کہ آپ صلح کروا دیتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ اور بھی واقعات ہیں جن کے بعد اس قسم کے واقعات کے بعد یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اب صلح کرا دو ان کے درمیان۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور ارشاد فرمایا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر، مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ تو صلح پر آمادہ ہے لیکن ایک گروہ صلح کی طرف نہیں آ رہا، ایک گروہ جو ہے وہ لڑائی چھوڑنا چاہتا ہے، دوسرا گروہ لڑائی کو بڑھانا چاہتا ہے، بغاوت کر رہا ہے۔ فَإِن بغت، اگر وہ بغاوت کر رہا ہے تو نبی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، وہ نہیں بات مان رہا، صلح کی طرف نہیں آ رہا، تو اب سارے مل کر اس سے لڑو۔ جو بغاوت کر رہا ہے، جو اللہ کے حکم کو بھی نہیں مان رہا، اللہ کا حکم ہے صلح کرا دو، اب جو صلح کرانے کے لیے آ گئے ہیں وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اور جن کی طرف آئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صلح کر لیں، لیکن یہ صلح کی طرف نہیں آ رہا، تو اللہ کا حکم ہے کہ مل کر اس کے ساتھ لڑو، اس کی خوب پھر سرکوبی کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ صلح کر لو، اس طرف وہ آ جائے، یعنی اس کے ساتھ مل کر پھر لڑو۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، یعنی ان کی اصلاح کر دو بالعدل، عدل کے ساتھ۔ صلح پھر اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے، اور صلح میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، صلح عدل اور انصاف کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ عادل حکمران کی عدل کی ایک گھڑی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح جو بے انصافی کرے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس کی بربادی ہوگی، حشر میں آخرت میں اس کی بربادی ہوگی جو انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف نہیں آتا تو مل کر اس کی سرکوبی کرو اور اس کو مجبور کر دو ہتھیار پھینکنے پر، اور صلح کی طرف آ جائے۔ جب وہ صلح کی طرف آ جائے تو پھر ان کی صلح کراؤ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کیونکہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔